نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم
وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں معزز خواتین اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے سبحانہ ہوا تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزاریے اور یاد رکھیے جس شخص نے بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا فقد فاز فوزا عظیما تو اس کے لیے عظیم سبحانہ ہوا تعالیٰ کے پاس کامیابی ہے یہ کامیابی ایسی کامیابی ہے کہ جس کا ادراک انسان اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتا سبحانہ ہوا تعالیٰ نے طرح طرح کی نعام کو اپنے ان متقین بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جمع فرمایا اور پھر دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنے متقین بندوں کے راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں یاد رکھیے کہ تقوی تزکیہ نفس کی علامت ہے جس شخص کے اندر آپ تزکیہ نفس دیکھیں تو یہ جان لیں کہ یہ شخص تقوی کے مدارج طے کر رہا ہے اور پھر یہ تقوی انسان کی شرافت کا معیار ہے یہی وجہ ہے کہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ہاں باعث تکریم ہے باعث عزت باعث شرف ہے جیسا کہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تم میں سے عزت والا شرف والا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے کہ جو تقوی دار ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے اور پھر ان تقوی کی کئی علامات ہیں ان علامات میں سے ان قرائن میں سے ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ الحمدللہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا یہ متقی بندہ یہ پرہیزگار بندہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی جو علامات ہیں جو شعائر ہیں ان کی
تہہ دل سے عزت کرنے والا ہوتا ہے، ان کا احترام کرنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی جو شاعر ہیں ان کا پاسدار ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اور اس کا دل ان شاعر کی عظمت سے لبریز ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سبحانہ ہوا تعالیٰ کے شاعر اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ شاعر جو ہیں ان کی محبت، ان کی تعظیم ایسے متقی کے بندے کے دل کے اندر ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے انتہا احسانات ہیں، بے انتہا احسانات ہیں کہ اگر انسان سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے تو ممکن نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اور پھر ان عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نیکی پر عمل کرنا، نیک عمل کرنا جو ہے اس کو آسان فرما دیا۔ یہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کیا بہت بڑا انعام ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ اور پھر ایسے مواقع عطا فرمائے، جگہ جگہ ہماری زندگی کے اندر، نظر نظر ہماری زندگی کے اندر ایسے مواقع موجود ہیں جہاں انسان نیکی کر کے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح ایسے مواقع، ایسے موسم عطا فرمائے کہ جس کے اندر کی جانے والی نیکیاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ہاں عزیز ہوا کرتی ہیں اور انسان مقربین کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ایسے موسموں کے اندر کی جانے والی نیکیوں کا اجر بھی سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ بڑا ہوا کرتا ہے، اور اجر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا جو ہے ہر نیکی پر وہ تو 10 گنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، جس شخص نے ایک نیکی کی تو اس کو 10 نیکیوں کا جو ہے وہ اجر دیا جاتا ہے۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ گزرنے کے بعد ہم محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ عظمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی کتاب میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے نزدیک ایک سال کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے، جیسا کہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ تو یہاں کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یہ وہی لوح محفوظ ہے جس کے اندر سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے خلائق کی مقادیر کو لکھا ہے، ان کی تقدیروں کو لکھا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک سال کے اندر 12 مہینے ہیں اور ان کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرم، 4 مہینے جو ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، اور اسی طرح رجب ہے۔ اور پھر محرم الحرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سمی المحرم بذالک تاکیدا تحریمہ، کہ محرم الحرام کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حرمت پر تاکید جو ہے اس کا بیان ہے، اور 3 مہینوں کے مقابلے میں محرم کی حرمت 3 کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ محرم الحرام رکھا گیا ہے۔ اور پھر ویسے تو ظلم کرنا ہر مہینے، ہر دن، ہر
گھڑی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں حرام الحمدللہ حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر جیسا کہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر ظلم کرنا جو ہے وہ انتہائی سنگین جرم ہے، جیسا کہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ یہ 4 مہینے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں حرمت والے مہینے ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے بھی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اضافت اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر اللہ، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ شہر اللہ المحرم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف اضافت ہے، اور یہ اضافت تشریفی ہے، باعث شرف ہے کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس کی اضافت جل ذکرہ کی طرف کی جا رہی ہے، باعث تکریم ہے، اور ساتھ ہی اس کی اہمیت پر بھی دال ہے کہ محرم الحرام اہمیت کا مہینہ ہے۔ پھر تاریخی اعتبار سے بھی جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو محرم الحرام اہمیت کا حامل ہے، یہ مہینہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی ہے۔ فرعون وہ ظالم کہ جو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو لڑکوں کو تمہارے قتل کر دیا کرتا تھا، نوجوانوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور جو خواتین ہیں ان کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ انتہائی ظلم و ستم کے اندر بنو اسرائیل اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور سیادت کے اندر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو اسی مہینے کے اندر محرم الحرام کے مہینے کے اندر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آزادی عطا فرمائی۔ پھر یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ہے۔ لوگ اس مہینے کے اندر نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے کے اندر نکاح جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بطن سے ابراہیم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو پیدا ہوئے ہیں، ان کا انتقال بھی محرم الحرام ہی کے اندر ہوا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ بھی اسی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ اور پھر اسی طرح شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی شہادت بھی محرم الحرام کے اندر ہوئی ہے۔ تو باہر کیف یہ مہینہ جو ہے واقعات سے بھرپور ہے، اور خاص طور پر اسلامک ایرا شروع ہونے سے پہلے اس مہینے کو ایک خاص میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اہمیت حاصل ہے۔ تو خاص مہینہ ہے، اس لیے اس کے اندر کیے جانے والے جو اعمال ہیں وہ بھی خاص ہوا کرتے ہیں اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے نزدیک بعض موسم خاص ہوا کرتے ہیں کہ جس کے اندر سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رحمت کے سمندر ٹھاٹھے مارتے ہیں، اور ادنا سے ادنا کی جانے والی نیکی انسان کے لیے جو ہے وہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات ثابت ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر رکھے جانے والے روزے محرم الحرام کے اندر رکھے جانے والے روزے رمضان المبارک کے بعد اہمیت کے حامل ہیں، یعنی فضیلت والے ہیں، افضل ترین روزے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سبحانہ ہوا تعالیٰ
نزدیک افضل ترین روزے جو رکھے جانے والے ہیں وہ اس محرم الحرام کے اندر رکھے جانے والے روزے ہیں۔ اور روزہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی عظیم عبادت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دینے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بیان نہیں فرمایا اور اپنے شایان شان اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ جس کا نام جو ہے روزے دار پر مشتمل ہے۔ ایسا دروازہ ہے جس کے اندر سے جو صائمین داخل ہونے والے ہیں۔ تو یہ روزے کی عبادت اس مہینے کے اندر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں مشروع عبادت ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر رکھے جانے والے روزوں میں خاص طور پر جو ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ ہے۔ 10 محرم بھی تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہی 10 محرم ہے کہ جس روز بنو اسرائیل کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نجات دی ہے اور فرعون کو اس کے لشکروں سمیت جو ہے بحیرہ قلزم کے اندر جو ہے وہ غرق فرمایا۔ تو یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، یکفر السنۃ الماضیہ، کہ اس کے ذریعے سے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ یہ تاریخی دن ہے، اور پھر یہ روزہ امت اسلامیہ کے لیے مشروع نہیں بلکہ اس سے پہلے یہود بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، جیسا کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ جو بیان کرتے ہیں، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فوجد الیہود صیاما عاشورا، تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کس چیز کا رکھتے ہو، کس وجہ سے یہ روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا، تو آل یہود نے یہ کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ تو بہت عظیم دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس روز اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو جو ہے وہ فرعون سے آزادی عطا فرمائی، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو جو ہے وہ غرق فرمایا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ بھی فنحن نصوم، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنحن احق اولا بموسیٰ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس روز روزہ رکھیں۔ تو یوم عاشورہ کا روزہ، یہ روزہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ اور دوسری اس روایت کے اندر آتا ہے کہ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود بھی روزہ رکھا ہے، یوم عاشورہ کو خود بھی روزہ رکھا ہے، اور پھر اس دن روزہ رکھنے کا وامر بصیامہ، اس دن کا روزے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ اس دن اہل ایمان روزہ رکھیں، اور پھر اسی طرح اس طرف جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اہل ایمان کے پچھلے سال کے گناہ جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں معاف کر دیے جائیں۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کے روزے کی جو ہے وہ یعنی 9 محرم کے روزے کا رکھنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ تاکہ اس کے اندر جو یہود ہیں ان کی مخالفت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار اس حدیث کے اندر فرمایا ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر انشاءاللہ ہم اگلے سال موجود ہوئے تو پھر 9
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اگر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزہ رکھنے سے پہلے ہی جو ہے وہ فوت کر دیا جانا ہے۔ اسی لیے بتایا کہ اگر ہم زندہ رہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کی خبر نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلا سال نہیں پایا، یعنی محرم الحرام نہیں پایا، اور اس سے پہلے ہی فوت کر دیے گئے۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ خالفوا فیہ الیہود، اس کے اندر یہود کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوم او بعدہ، یا تو 10 محرم سے پہلے کا روزہ رکھو یا اس کے بعد کا روزہ رکھو۔ عاشورہ سے پہلے 9 محرم کا روزہ، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہاں اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لے۔ تو جس کے اندر اہل ایمان کی جو ہے وہ مخالفت اور برات کا اظہار ہے یہود کے ساتھ، کہ جو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے والے ہیں۔ تو انتہائی قیمتی میرے بھائیوں بزرگوں یہ مہینہ ہے، کثرت الصیام کا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اب ہم اس مہینے کو، اس وقت کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کی مشروع عبادت جو ہے، مشروع عبادت یہ ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے۔ صیام داؤدی رکھ سکتا ہے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزے رکھے، اسی طرح پیر جمعرات کے روزے رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھ سکتا ہے۔ تو کثرت میں انشاءاللہ الرحمن یہ بھی داخل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم عاشورہ کا یا تو تاسع کے ساتھ رکھ لے، یا جو ہے وہ 11 محرم الحرام کے ساتھ روزہ رکھ لے۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ کی توجہ مطلوب ہے کہ ہمارے ہاں محرم الحرام کے اندر اگر غور کیا جائے تو محرم الحرام یہ قیمتی مہینہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ گویا کہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مجالس کا جو ہے وہ اہتمام ہونے لگتا ہے، عزاداری، ماتم، جلوس و جلسے، ان چیزوں کا آغاز ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس مہینے کے اندر اور بھی کئی ایسے واقعات گزرے ہیں جو اسلامک ہسٹری کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ اور پھر اس مہینے کی جو خاص عبادت ہے، میں نے عرض کیا کہ جس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، یوم عاشورہ کا روزہ ہے جسے مشروع کیا گیا ہے، جس کا روزہ رکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر ہمارے ہاں عاشورہ کے دن کیا رواج نظر آتا؟ لوگ طرح طرح کے کھانے جو ہیں وہ تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے وہ کہیں میٹھے کھانے بن رہے ہوتے ہیں، کہیں حلیم بن رہے ہوتے ہیں، گویا کہ کہیں جو ہے وہ نظر و نیاز جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دی جا رہی ہے، کہیں پانی کی سبیل لگی ہوئی ہے، روڈز کے اوپر لوگ طرح طرح کے شربت جو ہے وہ ایک دوسرے کو تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز روزہ رکھنے کا حکم
ارشاد فرمایا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اسی طرح آپ نے اپنی شریعت کے اندر غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بات کتنی کامن نظر آتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ افعال جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور کھلے عام دے رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہ کھانے پینے کا بازار جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، جبکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت تو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دے رہی ہے اور اس پر ملنے والے اجر کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ اس کے ذریعے سے پچھلے سال کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تمانچے مار رہے ہوتے ہیں، اپنی جان کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر اس مہینے کے اندر ظلم مت کرو، حالانکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، حرمتوں والا مہینہ ہے، انسان کی حرمت کا پاس ہے، اور اس حرمت میں اس کی عزت بھی ہے، اس کا مال بھی ہے اور اس کی جان بھی ہے۔ جگہ جگہ عزاداری ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اور نوحے کہے جا رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اہل اسلام کے ہاں تو میت کے آداب ہی اور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اپنے آپ کو تمانچے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے منہ پر تمانچے مارتا ہے، جو ماتم کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فلیس منا یعنی فلیس علی طریقتنا، یہ ہماری سنت کے اوپر نہیں ہے۔ یہی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر جو ہے وہ میرے بھائیوں بزرگوں نظر آتی ہے۔ اور پھر نوحہ کس میت پر کیا جا رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کو 1000 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، 1000 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، اور شریعت ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ میت پر 3 دن سے زیادہ جو ہے اس کا افسوس کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، تو یہاں 1000 سال جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا ماحول جو ہے وہ سارے ملک کے اندر محرم الحرام کے اندر بنا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، اور شہید کے بارے میں سبحانہ ہوا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ شہادت اتنی بڑی منزلت ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اتنا بڑا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کا پروانہ جو ہے اپنی زندگی کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت کے اندر نوجوانوں کی جو ہے وہ سرداری کرنے والے ہیں، سیادت کرنے والے ہیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر ایسے افعال سر انجام دینے کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے، ایسے ہی کام سر انجام دیتے ہوئے ہم شریعت کی مراد اور شریعت کے مطلوب سے میرے بھائیوں بزرگوں باہر نکل جاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ بعضوں کو تو دیکھا ہے، بعضوں کو تو سنا ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو مت کھولو۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر سکے تو وہ اس ذرے کو پر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے جو صحابہ کرام نے دین کی نصرت کے اندر خرچ کیا ہے۔ اور پھر تعجب کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا قرآن حکیم
سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ کیسی کیسی گواہیاں تو قرآن حکیم دے رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کے بارے میں، ان کے متقین اور پرہیزگار ہونے کے بارے میں، ان کے جنت کے وارث ہونے کے بارے میں، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کے بارے میں، ان کے سچے اور پکے مومن ہونے کے بارے میں، ان کے بہترین مخلوق ہونے کے بارے میں، ان کی ہدایت پر ہونے کے بارے میں، سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رحمت ان پر ہونے کے بارے میں۔ اور لوگ اپنی زبانوں کو جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے خلاف جو ہے وہ کھولتے ہیں۔ ایسے شخص کا قرآن حکیم پر کیا ایمان ہے؟ ایسے شخص کا قرآن حکیم پر کیسا ایمان ہے؟ اور یہاں پر یہ جو آیات ہیں یہ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ اس میں کسی کا کوئی استثناء ذکر نہیں ہے، کوئی خاص بندہ ذکر نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہدایت یافتہ پرہیزگار اور جنتی ہونے کی گارنٹیاں دیے جا رہی ہیں۔ جبکہ دوسرا شخص کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ فلان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ایسی جہالت ہے کہ اس جہالت کو تعجب تو اس بات پر ہے کہ روکنے والا نہیں ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے کہ یہاں پر 80% سنی جو بسنے والے ہیں ان حرکتوں سے ان کے دلوں پر کیا بیتتی ہے، کیسے ان کے خون جو ہے وہ کھولنے لگتے ہیں اور پھر کیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، محرم الحرام کے تقاضے ہیں۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اور جیسے کہ حدیث سے ثابت ہوا ہے وہ ان 3 مہینوں جیسا نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت کی تو تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ چاہے جائے کہ لوگ پاکیزہ نفوس کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے گھر، اپنے بار، اپنی اولادوں کو اس دین اسلام کے لیے جو ہے وہ کٹوا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ وہ چاق و چوبند رہے، ان کے خلاف جو ہے انسان اپنی ناپاک زبان کو کھولے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں منع کیا گیا ہے۔ چاہے جائے کہ انسان کسی پر کوئی تان کرے، کسی کا کوئی عیب بیان کرے، کسی کو کوئی غیبت بیان کرے، کسی کے مال کے اوپر جو ہے وہ کسی کے مال کو جو ہے وہ کھونے کی کوشش کرے، تو یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال خلاف شریعہ ہیں، اور عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بہترین عمل وہی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ تو یاد رکھو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں، لوگوں نے دیکھا دیکھی، اچھا بھی فلان بندہ جو ہے اس کے گھر جو ہے وہ 10 محرم کے دن جو ہے وہ کھیر پک رہی ہے، لہٰذا ہم بھی اب جو گزردے کی دیگ جو ہے اس کو دم دے دیتے ہیں، لہٰذا اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلان بندے نے ایسا کیا لہٰذا ہم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے دن روزے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن روزے رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن لوگ اپنا جو روزہ چھوڑ کر جو ہے وہ آپس میں کھانے پلانے کے اندر جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ایک دوسرے کو دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم نے دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھو، تمہیں دیکھنا ہے تو سبحانہ ہوا تعالیٰ کے فرقان کو دیکھو، تمہیں دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے سرکار، اور بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات صبح و شام لگاتار درود و سلام۔ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.